ہم سب جانتے ہیں کہ جیسی جیسے دنیا ترقی کرتی ہے اور زمانہ تیز دوڑتا ہے، فرد کا رشتہ اپنے سماج سے بہت تیزی کے ساتھ کٹنے لگتا ہے۔ اس کٹنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک فرد کو اپنے سماج سے جڑا رہنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اسے اپنے آپ سے جڑا رہنا ضروری ہے۔ لہٰذا اس ضرورت کو صحافت پورا کرتی ہے۔ پچھلے 15 یا 20 سال میں ہماری صحافت کا معیار بہت تیزی سے بڑھا ہے، لیکن اردو صحافت دوسری زبانوں کی صحافت کے مقابلے پہ کس حد تک مقابلہ ان کا کر پائی ہے، یہ اندازہ لگانا ابھی باقی ہے۔ اس معاملے میں ہمارے ساتھ ابھی گفتگو کریں گے پروفیسر خواجہ اکرام صاحب جو JNU سے تعلق رکھتے ہیں، اور عارف نقوی صاحب۔ آپ دونوں کا استقبال ہے اسٹوڈیو میں۔ شکریہ۔ عارف نقوی صاحب، صحافت کے تعلق سے سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں یہ اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اردو صحافت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ آج بھی لوگ اسے ثانوی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اپنے گھروں میں اردو اخبار منگوانے کے ساتھ ساتھ ایک انگلش یا ہندی اخبار بھی لیتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو صحافت نے اب تک اپنے ریڈرز میں اعتماد پیدا نہیں کیا ہے؟ جی، کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ اردو صحافت پہ بات کرنے سے پہلے اصل میں یہ بات بھی بہت اہم ہے جس پہ غور کرنا ضروری ہے کہ اردو کو ایک خاص طبقے سے، خاص قوم سے جوڑ دیا گیا، جو صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا ہو رہا ہے۔ تو اب وہ محدود ریڈرشپ ہے اس کی، اور اس کے لیے اتنے ریسورسز نہیں ہیں جو کہ دوسری زبانوں کی صحافت کو مہیا کیے گئے ہیں یا ان کے پاس موجود ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب کم ریسورسز سے اور غیر تربیت یافتہ لوگوں کے ذریعے جو صحافت ہوگی تو اس کی حیثیت ثانوی ہی کی جائے گی، اور لوگ اسے اتنا ریلائبل، اتنا اوتھینٹک نہیں مانیں گے جتنا انگریزی کے اخباروں کو مانتے ہیں۔ ہندی اخباروں کے ساتھ بھی تقریباً یہی معاملہ ہے جی، اور ہماری جو علاقائی زبانیں ہیں ان کے اخباروں کے ساتھ بھی معیار کے اعتبار سے اگر ہم اردو صحافت کا معیار اور علاقائی زبانوں کی صحافت کا معیار دیکھیں تو معاملہ کم و بیش برابر ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ آپ کا کیا خیال ہے خواجہ صاحب؟ میرا بالکل دوسرا خیال ہے۔ عارف صاحب جو بات کہہ رہے ہیں بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں۔ اردو صحافت کے معیار کو اگر دیکھنا ہے تو ہم یہاں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے، ہمیں علاقوں میں دیکھنا پڑے گا۔ مثلا آپ نارتھ انڈیا کی بات کریں تو شمالی ہندوستان میں آپ یہ پائیں گے کہ اردو کے جتنے بھی اخبارات نکل رہے ہیں ان کا مقابلہ کہیں سے بھی، کسی بھی اردو اخبار کا مقابلہ ہندی انگریزی سے نہیں کر سکتے، اور آپ بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ثانوی درجے کے اخبارات ہیں اور آپ کی ضرورت کو پورا کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے لیے لازمی طور پر آپ کو کسی دوسری زبان کا اخبار لینا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف رخ کریں، مثلا آپ حیدرآباد چلے جائیں، ساؤتھ کی طرف چلے جائیں، حیدرآباد کے 2-4 اخبارات کو آپ لیں، منصف کو لے لیں، سیاست کو لے لیں، آپ ایک اخبار لیں، پھر کسی دوسرے اخبار کی ضرورت آپ محسوس ہی نہیں کریں گے۔ مہاراشٹرا میں آپ چلے جائیں، وہاں انقلاب کو آپ پڑھیں، دوسرے اخبار کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ وہ ثانوی نہیں ہے، وہ نمبر 1 ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ میری نظر میں جو یہ ہے، جیسا کہ عارف صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے شمالی ہندوستان میں، نارتھ انڈیا میں ریڈرشپ بکھری ہوئی ہے، ایک۔ دوسرا، جن کے پاس ریسورسز ہیں، ذرائع ہیں، سہولیات ہیں، ان کے پاس تربیت یافتہ افراد نہیں ہیں۔ مثلا 2 اخبارات جو دلی میں بہت ہی کامن ہیں ان کا میں ذکر کروں گا، ایک ہے راشٹریہ سہارا اور دوسرا ہے قومی آواز۔ میرا خیال سے اگر سرکولیشن کے اعتبار سے دیکھیں تو راشٹریہ سہارا کا سرکولیشن بہت ہے، یہاں تک کہ دلی کے علاوہ سبربائن کا جو علاقہ ہے، یہاں تک کہ UP اور بہار کے بہت سارے علاقوں تک یہ جاتا ہے، لیکن یہ ہماری ضروریات کو پوری نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وجہ نہیں کہ یہاں سرکولیشن نہیں ہے، سہولیات نہیں ہے، صرف ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تربیت یافتہ افراد نہیں ہیں، اور آج بھی یہ پورے طور پر بدلتے ہوئے سماج میں، بدلتی ہوئی صحافت میں اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکے ہیں، ہم آہنگ نہیں کر سکے ہیں۔ اس لیے اگر ان کے وہاں تمام ذرائع ہونے کے باوجود تربیت یافتہ لوگ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود نہیں چاہتے کہ ہم زمانے کی رفتار کے ساتھ سامنے آئیں اور ان کے سامنے بیٹھیں۔ دوسری طرف قومی آواز کو دیکھیں، ان 2 اخبارات کو اگر آپ سامنے دیکھیں گے، قومی آواز کو دیکھیں تو ان کا سرکولیشن بہت کم ہے، لیکن کنٹینٹ کے اعتبار سے، مواد کے اعتبار سے ان کے وہاں بہت کچھ ہے۔ تیسری دفعہ آپ جائیں، بالکل اسی کے درمیان 2-3 اخبارات نکلتے ہیں، مثلا پرتاپ ہے نا، یہ سب آپ کو نیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں، لیکن اردو کے جو شمالی ہندوستان سے نکلنے والے اخبارات ہیں کوئی آپ نیٹ پہ نہیں پا سکتے آپ اس کو۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ اردو میں ایسی بات نہیں ہے کہ صحافی نہیں،
اردو زبان جاننے والے بہتر صحافی ہو سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو بھی اردو جانتا ہے وہ محض ایک زبان نہیں جانتا ہے، کم از کم وہ دو زبانیں جانے گا، اور زیادہ سے زیادہ 4 زبانیں تو وہ جانے گا ہی جانے گا، اس لیے بہتر صحافی وہی ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اسی سلسلے میں آپ سے صرف ایک سوال اور کرنا چاہوں گی، اردو میڈیا کے ماہر ہونے کی حیثیت سے آج کی اردو میڈیا کو آپ کس زمرے میں رکھیں گے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اردو صحافت کو مزید جدیدیت کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں، میرا خیال ہے اردو صحافت کو ایک تو یہ ہے کہ یہ تقسیم کہ اردو صحافت، ہندی صحافت، انگریزی صحافت، یہ تقسیم بالکل غیر فطری ہے۔ آپ مجموعی طور پر دیکھیں کہ یہ مجموعی طور پر ایک صحافت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ہم اردو جاننے والے ہیں، اس کا مطلب ہمارا ٹارگٹ آڈینس جو ہے، ٹارگٹ ریڈرشپ جو ہے وہ دوسری ہے۔ آپ ہندی جانتے ہیں، آپ کی ٹارگٹ آڈینس کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیلیبر کی بات ہے، صلاحیت کی بات ہے، آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ آپ اپنے قلم سے وہ تمام خبروں کو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اردو میں پورے طور پر باصلاحیت افراد موجود ہیں، لیکن ان کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، اور جو ادارے ہیں وہ چاہتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کسی بھی اردو اخبارات کو مثلاً راشٹریہ سہارا اٹھا کر دیکھ لیں، چوتھا پیج، تیسرا پیج، وہ غیر ضروری خبریں بھری پڑی ہیں جن کا کوئی ہماری زندگی سے تعلق نہیں۔ پہلے تو ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ خبر سے مراد کیا ہے۔ کیا کسی گاؤں میں اگر ایک قتل ہو جاتا ہے، وہاں 5 دہشت گرد اٹھ کر کے چلے آتے ہیں، دہشت گرد نہیں کہوں گا، بدماش اور اس طرح کے علاقے والے لوگ آ جاتے ہیں، آپ اس کو سرخیوں میں ڈال دیتے ہیں، کیا یہ ہماری زندگی میں کون سا اصل میں پروفیسر صاحب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو سرکولیشن ہے، مان لیجئے ایک چھوٹا قصبہ ہے، بدایوں ہے یا کہیں، وہاں ان کی لیڈرشپ ہے، اگر وہ اس علاقے کی خبریں نہیں چھاپتے تو وہاں کا ریڈر جو ہے وہ اس کو اپنا اخبار نہیں تسلیم کرتا، اس لیے انہیں یہ ضروری ہے کہ وہ روز نہ صحیح ہفتے میں ایک دن، آپ نے دیکھا ہوگا اردو اخباروں میں کہ ایک خاص دن ہوتا ہے کہ اس دن کے خبریں فلاں علاقے سے، علی گڑھ سے متعلق آ گئی، اس سے آ گئی، تو چھوٹے چھوٹے شہروں کی خبریں وہ چھاپتے ہیں۔ جو دوسری بات آپ کہہ رہے تھے، مجھے ایک چیز لگتی ہے، میں نے خود اس کا تجربہ کیا کہ جدیدیت کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو مشینوں کے یا اس کے حساب سے جدیدیت کی بات کریں، بلکہ جو رویہ ہے اس کو جدید ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم لوگ جو صحافت کرتے ہیں عموماً، بھائی کوئی بہت معتبر آدمی ہے، کوئی بہت وہ آدمی ہے تو اس کی تو رائے کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ایک میں چھوٹا صحافی ہوں تو مجھ سے لوگ تجزیہ چاہتے ہیں، رائے نہیں چاہتے، اور ہماری جو صحافت ہے وہ ابھی رائے کی طرف زیادہ ہے۔ عارف صاحب تجزیوں سے ذرا ایک بات میں اور جاننا چاہتی تھی، صحافت کا ایک تعلق تجارت سے بھی تو ہے، تقاضوں کو مد نظر رکھیں تو سیاست، صحافت اور تجارت میں ایک تعلق ہے جسے ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری اردو صحافت اس تجارتی نقطہ نظر کو بھول گئی ہو اور صرف جذباتیت پر اپنی ریل گاڑی آگے بڑھاتی جا رہی ہو؟ نہیں، تجارت کو تو بھولنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ تجارت کا اور صحافت کا کسی حد تک، لیکن ہم آہنگ نہیں کر پا رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم آہنگ اگر کر لیں، مثلا دیکھیے کوئی بھی اردو اخبار ہے، آپ اس کے مینجمنٹ کو دیکھیے، ٹھیک ہے نا، 2-3 چیزیں اخبارات کے لیے بہت لازمی ہیں۔ جس طرح سے آپ بہتر خبر کی پیشکش جتنی لازمی ہے، اتنی ہی ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اس کو مارکیٹ میں پلیس کریں، سرکولیشن اس کی جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی آپ کے ذرائع ملیں گے۔ لیکن ہمارے اردو اخبارات میں ایک کمی ہے اس سطح پہ کہ وہ لوگ اس کو مارکیٹ سے جوڑنا نہیں چاہتے، ہے نا، اس کو جب تک آپ ان سے جوڑیں گے نہیں، آپ اپنے ذرائع کو خود سے پیدا نہیں کریں گے، تب تک آپ کہاں رو کے بیٹھیں گے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کے کہتے ہیں کیا کریں، مجبوری ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ جو کچھ ہمارے سامنے موجود ہیں وہ ساری چیزیں، ہے نا، وہ ہم لے سکتے ہیں، لیکن دونوں سطحوں پہ کمی ہے، ان اداروں کی سطح پر بھی، مینجمنٹ کی سطح پر بھی، اور قاری آج بھی چاہتا ہے کہ انہیں اردو اخبارات ملیں، لیکن مل نہیں پاتا۔ نہیں، اشتہار سے اصل میں اخبار کا بہت گہرا تعلق ہے، اور اشتہارات ان ادارے دیتے ہیں، تو اب اور سرکاری ادارے دیتے ہیں، تو اکثر یہ شکایت سننے میں آئی ہے چھوٹے اخباروں کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہندی یا دوسرے اخباروں کے مقابلے پہ اشتہارات۔ ہاں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں عہد جدید کی صحافت، آپ نے کہا کہ زبانوں کی صحافت الگ نہیں ہونا چاہیے، میرا خیال اس سے خیال تو میں ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرا خیال اس سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ صحافت کو کے معیار کو اگر ہمیں سامنے رکھنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں ان معیاروں کو سامنے رکھنا ہوگا جو دوسری زبانوں کے معیار ہیں۔ بالکل۔ شکریہ عارف صاحب، شکریہ خواجہ صاحب، شکریہ۔